میرا خیال یہ ہے کہ کوئی مستحکم حکومت نہیں بن پائے گی، کیونکہ جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں اس سے بہت زیادہ سوالیہ نشان بن کے آئے. تو ایک ایسی حکومت جو کہ ایک متنازع الیکشن کے نتیجے میں آئے گی تو وہ کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی. میرا خیال جو کچھ ہو رہا ہے آج کے الیکشن سے پہلے، اور ایک بڑی پارٹی کو بالکل ہی سائڈ لائن میں جو لگا دیا گیا، اس کے بعد جو ہے الیکشنز ایک لحاظ سے ون سائیڈڈ ہی ہو گئے. اب ایک ایسی راہ ہموار کر دی گئی ہے پرٹیکولرلی پی ایم ایل این کے لیے کہ وہ الیکشن آرام کے ساتھ جیت سکیں. لیکن یہ تھا کہ جو اگر اس قسم پہلے بھی ہم دیکھتے رہے کہ پاکستان میں کوئی ہمیشہ الیکشن متنازع رہے، اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جمہوری کلچر جو ہے فروغ نہیں پا سکا، اور کبھی بھی جمہوری عمل جو ہے آگے کی طرف نہیں بڑھ سکا. مستقل ہم دیکھتے رہے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں اپنی مدت کبھی بھی ختم نہیں کر پائی ہیں. تو اب جو حالات اب رہے ہیں، میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ ایک بہت تمام کوششیں یہ ہیں کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کو بالکل ہی جو ہے علیحدہ کر دیا جائے، اس کو میدان سے ہٹا دیا جائے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیڈران جو ہیں وہ تو آلریڈی جیل میں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جو لوگ سیکنڈ اور تھرڈ یا فورتھ رینک کے بھی لوگ ہیں، ان کو بھی جو ہے ایک گرفتاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ایسے حالات میں جو ہے الیکشن بے معنی ہو کے رہ جاتے ہیں. میں خیال اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو صرف چند دن رہ گئے ہیں الیکشن کو، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ لگتا ہے یہ ہے کہ وہ ایسی حکومت نہیں ہوگی جو کہ پاکستان کو اس وقت جو ایک لحاظ سے بحرانات کا سامنا ہے اس کو پورے کر سکتی ہے. اس وقت دیکھیں پاکستان میں کئی ایسے مسائل ہیں جو کہ پہلے ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. ہمارا ملک ایک سنگین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. اس کے علاوہ صرف یہ کہ صرف معاشی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں انٹرنل سیکیورٹی کے بہت سارے مسائل بن کے آتے ہیں. اس وقت ملک میں جو ہے ٹیررزم کے پھر سے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک نا امیدی کی جو فضا پھیلی ہوئی ہے، اس نے ملک کو پورا کمزور کر دیا ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے درمیان جو ہے کم از کم ایک کچھ نکات پہ، جس کو ہم چارٹر ڈیموکریسی کہہ لیں یا نیو سوشل کانٹریکٹ کہہ لیں، وہ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو ملک کے جو حالات ہیں، جو چیلنجز ہیں جس کا ابھی ذکر میں نے کیا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ایک پارٹی نہیں کر سکتی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو حکومتیں آتی ہیں وہ 3 سال کے لیے ہوتی ہیں، 2 سال کے لیے ہوتی ہیں. ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ ایک لانگ ٹرم پروگرام بنا سکے. میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو طے کیے بغیر کوئی مستحکم حکومت نہیں آ سکتی ہے. دیکھیں جی، 8 فروری کے نتیجے میں جو حکومت بننے والی ہے اس کے بارے میں کوئی شخص جو ہے حتمی طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کہہ سکے کہ فلاں پارٹی بنائے گی اور فلاں وزیر اعظم ہوگا. کیونکہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آپ نے الیکشن پر، اس کی کریڈیبلٹی پر، اس کے انعقاد پر، اس کی اور الیکشن کمیشن اور باقی اداروں کی اس کے بارے میں جس طرح کے متنازع فیصلے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ 8 فروری کو دن میں اور رات کو اگلے دن کیا کریں گے اور کیا نتائج ڈکلیئر ہوں گے، یہ کسی کے بس کا روگ نہیں. جدھر آپ اگر زمینی حقائق کی بات کرتے ہیں، معاف کرنا، ساری دنیا اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم اور حمزہ یہ آئے چھا گئے. نواز شریف پوری قوت سے آ رہا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے، یہ دمکان کر رہا ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں بس آپ سے، آپ نے بھی سوال کیا ہے. لاہور، فیصل آباد، گجرانواڑہ، راولپنڈی، اوکاڑا، اور یہ 5-6 جگہوں کا تو مجھے حتمی طور پر پتہ ہے کہ ان کے جلسوں میں نہ لوگ آئے ہیں، نہ انہوں نے دلچسپی لی ہے، بلکہ سرکاری ملازموں کی وہاں حاضریاں لگوا کے کچھ یہاں بندے، اور ننکانہ، اور مجھے یاد آتا جائے تو میں اور بھی بتا سکتا ہوں. جب ان کو کوئی پذیرائی عوامی ہو نہیں رہی، ان کو کوئی مطلب ہے عوامی سطح پر حمایت حاصل نہیں ہو رہی، تو جب آپ کہتے ہیں جی نون لیگ بنا رہی ہے گورنمنٹ، ویسے پہلے یہ شروع ہوئے تھے 2/3 سے اور 3/4 سے، اب یہ آہستہ آہستہ سمپل میجارٹی یا 100 سے اوپر سیٹوں. ان کو خود بھی دن میں تارے. نمبر 2، تمام بڑے شہر جو ہیں پنجاب میں، مطلب سرگودا، یعنی بڑے بڑے ضلع جو ہیں، وہاں نون لیگ کے بندے جو ہیں پارٹی امیدواروں کو حمایت سے
دستکش ہو کے پی ٹی آئی یا آزاد جو ان کے بندے کھڑے ہیں ان کو وہ حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. وہاں سرگودے کے چیمہ فیملی ہو، چکوال کی ٹمن فیملی ہو، تو آگے چلتے جائے ہر طرف یہ حال ہے. پھر یہ پولیس گردی نہیں روک رہی، لہذا لیول پلینگ فیلڈ کوئی نہیں. پنڈی میں پی ٹی آئی نے جلسے کی درخواست دی، آج اس کا آیا کہ ڈی سی نے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ دنیا میں جس طرح کا مذاق بنا رہے ہیں اور جس طرح کے ان کے بانی چیئرمین کے ساتھ گھٹیا لیول پر اتر کے مقدمے بنائے گئے ہیں اور اس کے اوپر فیصلے لیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ جی کون گورنمنٹ بنائے گا. اگر آپ نے دھاندلی زیادہ بنانی ہے تو آج یہ اناؤنس کر دے، تو اس کا 8 کا بھی انتظار نہ کرے. اگر لوگوں کے ووٹوں سے بننی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے علاوہ حکومت بننا ناممکن ہے. ان انتخابات کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے انتخابات ہو رہے ہیں اسی طرح کی پھر حکومت بنے گی. ایک کمزور، علیل اور سٹچ ٹوگیدر تقریباً فیبریکیٹڈ حکومت بنے گی. اور میرے خیال میں یہ فلوئڈٹی جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنے لوگ نکال سکتی ہے، کتنے ووٹس لے سکتی ہے، اس پہ ڈٹرمن کیا جائے گا کہ اس مخلوط اور کمزور حکومت کے سربراہ کون ہوں گے. اور میرے خیال میں جو بھی ہوں گے وہ پاورز دیٹ بی کے فائدے میں ہی ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے تو بہت مشکل ہوتا ہے رزلٹ آنے سے پہلے یہ کہنا کہ کس قسم کی حکومت بنے گی، لیکن اس دفعہ بظاہر لگ ایسے رہا ہے کہ نون لیگ کی اگر سمپل میجورٹی نہ ہوئی تو وہ پھر چھوٹی موٹی پارٹیز کے ساتھ مل کر ایک کولیشن گورنمنٹ ضرور بن جائے گی. سندھ کی جہاں بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی. بلوچستان میں وہی ایک کولیشن گورنمنٹ آئے گی جیسے ہمیشہ کے لیے آتی ہے. اور خیبر پختونخوا میں ویو تو بالکل پی ٹی آئی یا اس دفعہ میں کہنا چاہیے شاید آزاد انصاف پسند کینڈیڈیٹس کی ہے. لیکن یہ تو ابھی بہت ہی مشکل ہے کہنا کہ کیا وہ حکومت وہاں پر بنا سکیں گے یا نہیں. ظاہر ہے جو مین بیٹل گراؤنڈ ہے وہ ہے پنجاب، اور یہاں پر ہے نون ورسز انصاف لنکڈ انڈیپینڈنٹس. اب یہ تو ہو گئی الیکشن کی بات، اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اگر ایسا ہوا تو پلیز اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دینا. لیکن اصل گیم جو ہوگی وہ ظاہر ہے کہ انتخابات کے بعد ہوگی. اگر بہت بڑا ٹرن آؤٹ بھی آتا ہے جو پی ٹی آئی کو شاید فیور کرے اور آزاد امیدوار اس میں ان کے ساتھ جو لنکڈ ہیں وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں یا کسی نہ کسی پارٹی میں شامل شاید ہونا پڑے گا. اور اس وقت پھر ہم دیکھیں گے کہ بہت کوشش کی جائے گی کہ ان کو یا تو پریشر سے یا تو کوئی کسی قسم کا بینیفٹ دکھا کے یا بینیفٹ کا وعدہ دے کر ان کو پھر مختلف پارٹیز میں بھی بھرتی کیا جائے گا. اس وقت سینیریو کچھ یوں ہی لگ رہا ہے مجھے. یہاں لگے ایک بریک، مور اور لیس ایک کنسنسس بن رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی نوعیت کی، پی ڈی ایم 2 کی کچھ شکل بنے گی انتخابات کے بعد. بریک کے بعد ہم مزید آپ کے سامنے اوپینین رکھیں گے.